السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ مبارک میں مجاہدین اسلام کا ایک دستہ روم کی طرف روانہ فرمایا۔ اس فوجی لشکر میں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ فوجی دستہ رومیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ رومیوں کو جب پتہ چلا کہ ان میں ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، تو انہیں شاہ روم کے سامنے پیش کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صحابی ہیں۔ شاہ روم نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تم عیسائی مذہب قبول کر لو، میں تمہیں بادشاہت میں شریک کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اگر تم مجھے اپنے ملک اور اس کی ساری دولت اور تمام ملک عرب کا بادشاہ بنا دے تو بھی میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دین سے۔ شاہ روم کہنے لگا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شاہ روم نے حکم دیا کہ اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے، اور تیر اندازوں کو علیحدہ سے سمجھا دیا گیا کہ ان پر تیر برسائے جائیں، مگر اس طرح کہ زندگی باقی رہے۔ تیروں کی بارش کر دی گئی، تمام تیر دائیں بائیں برستے رہے۔ تیروں کی اس دہشت انگیز سنسناہٹ میں بار بار اس مرد جان باز کو عیسائیت کی دعوت دی جاتی رہی، مگر وہ غیر متزلزل قوت کے ساتھ انکار کرتے رہے۔ عاجز آ کر شاہ روم نے ان کو سولی سے اتارنے کا حکم دیا، مگر اس لیے نہیں کہ اس کے دل میں کوئی رحم آ گیا تھا، بلکہ اس لیے کہ اب اس کی درندگی ایک اور بھیانک صورت اختیار کرنے لگی تھی۔ ایک بڑی دیگ منگائی گئی، اس میں پانی گرم کیا گیا۔ جب وہ پانی پوری طرح ابلتا ہوا جہنم بنا تو حضرت عبداللہ کے ایک ساتھی کو دھمکی دی گئی کہ عیسائی مذہب اختیار کر لو ورنہ اس دیگ میں ابال دیے جاؤ گے۔ لیکن یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس نے صاف انکار کر دیا۔ آخر کار ان درندہ صفت انسانوں نے اس کو کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب لاش باہر نکالنے کی کوشش کی گئی تو چند ہڈیاں نکلیں، اس کے علاوہ کچھ نہ نکلا۔ سارا کا سارا گوشت پانی میں گھل چکا تھا۔ یہ بھیانک منظر دکھانے کے بعد شاہ روم کو یقین تھا کہ عبداللہ اب عیسائیت والا مذہب قبول کرنے سے انکار نہیں کرے گا۔ شاہ روم نے پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہنے لگا، تم نے اپنے ساتھی کا حشر اچھی طرح دیکھ لیا ہے، اب اگر تم نے بھی عیسائی مذہب قبول کرنے سے انکار کیا تو تمہیں بھی اس دیگ میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اپنا مذہب اور دین نہیں چھوڑوں گا۔ شاہ روم نے حکم دیا کہ اس کو بھی دیگ میں ڈال دیا جائے۔ جب حضرت عبداللہ اس وحشت ناک دیگ کے قریب آئے تو حضرت عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ شاہ روم نے سمجھا کہ شاید یہ خوف زدہ ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ کو پاس بلایا گیا اور پھر اپنے مذہب کی تبلیغ کی۔ حضرت عبداللہ نے پھر جواب دیا کہ میرا فیصلہ اٹل ہے، میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ شاہ روم نے کہا، پھر تم روئے کیوں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، بلکہ یہ سوچ کر رو رہا تھا کہ کاش سینکڑوں مرتبہ زندگی ملتی، مجھے ہر مرتبہ زندہ کرنے کے بعد اس دیگ میں ڈالا جاتا اور مجھے ہر مرتبہ شہادت ملتی۔ شاہ روم نے کہا، اگر تم میرا مذہب قبول نہیں کرتے تو میرے سر کو بوسہ دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں کو بھی آزاد کر دو گے؟ شاہ روم نے کہا، ہاں، سب کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر شرط منظور کر لی اور اس کے سر کو بوسہ دے دیا۔ جب یہ پورے فوجی دستے کو لے کر مدینہ پہنچے
تو حضرت عمر نے ان کا شاندار خیر مقدم کیا اور فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ حضرت عبداللہ کے سر کا بوسہ لے۔ یہ واقعہ الاصحابہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔